سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو. یہی عشق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، سب سے کہوں گا میرے لال، میرے بچوں، حضور کا کردار اپنا لو، حضور کا کردار اپنا لو. جب بھی پہنو ایسے کپڑے پہنو جو حضور کو پسند ہوں، چہرے ایسے بناؤ جو مصطفیٰ کو پسند ہوں. داڑیاں رکھ لو، پوری پوری داڑیاں رکھو، ہے نا، پوری پوری داڑیاں رکھو، ایسی سجا لو داڑیاں، قبر میں پہنچو نا فرشتے کفن ہٹائیں اور چہرے پہ سنت سجی ہو حضور کی، اور سامنے آقا مسکرا رہے ہوں. حضور اٹھائیں، آقا کہیں دیکھتے نہیں ہو، چہرے پہ سنت سجا کے لایا ہے، اسے چین سے سونے دو، اس کی طرف کے جو بھی سوال ہیں وہ ہم سے پورے کر لیے جائیں. ہے نا، وہ کہا تھا نا کسی نے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے. حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں، حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں. ایک بندہ ایسا نہیں جس کو حضور پیار نہ کرتے ہوں، ایک سنی ایسا نہیں جسے حضور پیار نہ کرتے ہوں. آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے. یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی پہ ڈی جے بجائے گی. یہ تو امت کا المیہ ہے کہ ناچ ناچ کے مرنا چاہتی ہے. یہ تو امت کا المیہ ہے نا بیٹیوں کو نچا کے مرنا چاہتی ہے. یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی میں کھانا کھڑے ہو کے کھائے گی. یہ تو امت کا المیہ ہے کہ کتوں کی طرح جینا چاہتے ہیں ہم لوگ. لیکن حضور کا پیار تو پھر وہی ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. پڑھو نا حضور کی تاریخ. میرے نبی نے کہا تھا صحابہ اعلان کر دو کہ کوئی ایسی چھت پہ نہ لیٹے جس کی چار دیواری نہ ہو. بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضور کے لیے جینا سیکھو اور حضور کے لیے مرنا سیکھو. یہ کیا کم بڑا المیہ ہے کہ بیٹے حضور کے نام پہ جیلوں کو بھر رہے ہیں اور بیٹیاں غیروں کے بستر سجا رہی ہیں. اس سے برے دن امت کے کب آنے ہیں بتاؤ؟ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بیٹے جیلوں کو بھر رہے ہیں، اس سے بھی برے دن امت کے آنے تھے. میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا تمہیں خدا کا واسطہ، تم ثانیہ زہرا ہو، تم حوا کی بیٹیاں ہو. اللہ نے تمہاری عزت جو دین میں رکھی ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. جو عزت تمہیں اسلام نے عطا کی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. میں اس ٹاپک پہ مزید بات نہیں کر سکتا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مگر اتنا کہنا چاہوں گا ثانیہ زہرا بنت حوا، اپنی چادروں کا لحاظ کرو، اپنی عزت کے پاسدار بن جاؤ، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے لگ جاؤ. خدا کی قسم آپ بن کے تو دیکھو نا، آپ جان دے کے دیکھو ان کے لیے، آپ ایمان بچا کے دیکھو ان کے لیے. تمہیں مرنے میں دیر لگے گی، حضور کو قبر میں آ کے جنت بنانے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن المیہ ہے امت کا، یہ المیہ ہے. بیٹوں پہ گولیاں چل رہی ہیں اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں، اور پھر کہتی ہیں اسلام نے ہمیں قیدی کر دیا تھا، اسلام نے ہمیں بند کر ڈالا تھا، آزادی مل گئی ہمیں اسلام چھوڑ کے. شرم کر میری بہن، زندگی 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے. آئے دن چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں. آج میرے خاندانی دادا کا انتقال ہوا، آنے میں ان کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی، میں انہیں دیکھنے کے لیے چلا گیا. دفن ان کا صبح میں، دعا کریں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہے نا. چلتے پھرتے اچانک ہارٹ ہوا اور ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ایک دن ایسے ہی ہمیں تمہیں چلا جانا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سفید بالوں والے پہلے جائیں گے اور کالے بال والے بعد میں جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ پکا آم پہلے چوئے گا، لیکن جب آندھیاں چلتی ہیں نا تو آم لٹ کے رہ جاتے ہیں، میاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں. آندھیاں پھر عمر نہیں دیکھتی ہیں، وہ کسی بھی عمر کے آم اور امیوں کو توڑ دیتی ہیں. تو خیال رکھیے گا ہم کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ابھی ہم بچے ہیں تو جوان ہوں گے، جوان ہیں تو بوڑھے ہوں گے، ہے نا. جنازے اٹھتے ہیں، بچوں کے بھی جنازے. کیا کتنے گھروں میں بڑے بوڑھے بیٹھے رہ گئے اور جوان جنازے پہ لیٹ کے نکل گئے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تیاری کر لیں، ہم سارے تیاری کر لیں. بیٹیوں سے گزارش کروں گا، عمر 60 سال سے زیادہ نہیں ہے، یہ تو کٹ ہی جائے گی. اور یہ جو کہتی ہو میرا والا ایسا نہیں، میرا والا ایسا نہیں. ابھی ایک مسلم لڑکی سے غیر مسلم لڑکا عشق کرتا تھا، اس کو 3 منزل بلڈنگ سے پھینک دیا. سوشل میڈیا پہ یہ دلال میڈیا بات کرنے کو اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اور ایک مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دور کون سا ہے؟ آپ خود فیصلے کیجئے گا، خود فیصلے کیجئے گا. ایک بیٹی کو بھی پھینک دیا گیا، پھر کہتی میرا والا ایسا نہیں ہے. تیرا والا نہیں، کسی کا والا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، کسی کا والا بھی اچھا نہیں. وہ بھی جانتا سامنے والا جو لڑکی اپنے باپ کے نہیں ہو سکی میری کیا خاک ہوگی، وہ بھی جانتا ہے. تو اس کے لیے تو ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ تجھے زہر دے کے مار دے گا، چھت پہ سے پھینک دے گا، ٹرین کے نیچے کاٹ دے گا، پیک کر کے بیگ میں ندی میں پھینک دے گا، بچنا نہیں ہے. 3 منزل سے بچی پھینکی گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو بنت حوا بنو،
پردے کی رکھوالی کرو، عزت و آبرو کی حفاظت کرو. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر گودے پارسا ہو جائیں تو آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، حق ہے، بالکل حق. اگر ماؤں کی پرورش اچھی ہو جائے تو آج بھی خالد بن ولید کے خلیفہ پیدا ہو سکتے ہیں اسی زمین پر. لیکن کب ہوگا؟ جب ماؤں کی پرورش اچھی ہوگی، ماں باپ کی کمائی حلال کی ہوگی، نہ پھر اولاد صلاح الدین ایوبی بنے گی، پھر یہی اولاد محمد بن قاسم بنے گی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے عشق میں زندگی گزاریے، حضور کے عشق میں زندگی گزاریے، حضور کے عشق میں زندگی گزاریے. طریقے ایسے رکھیے کہ حضور بھی پیار کریں اور خدا بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے. ایسی کوشش کیجیے گا، رویے اچھے کیجیے گا. موت کا کوئی بھروسہ، بولیں بھروسہ نہیں. آج اعلان سنتے ہیں فلاں نہیں رہا، کل ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ آج فلاں نہیں رہا. لیکن افسوس کہ ہم سنتے تو رہیں گے پڑے پڑے لیکن کچھ کہہ نہیں پائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، کا روح نکل گئی. آج اسی کا اعلان ہو رہا ہے، اسی کا اعلان ہو رہا ہے. زندگی بہتر کر لو، اتنی خوبصورت کر لو کہ گزارتے ہوئے بھی دل لگنے لگ جائے. گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے کام آیا کرو. معاف کیجئے گا، رویے بڑے خراب ہیں، طریقے بڑے غلط ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہ پیار دے سکتے، نہ عزت دے سکتے، نہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے. ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے، چھوٹا بنانے پہ لگے ہوئے. ہاں بھائی معاف کیجئے گا، نکلو اس چیز سے، کام آ جایا کرو، کام آ جایا کرو. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں، سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں. وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھا رہے. صرف انہوں نے 11ویں کے حلوے کھانے نہیں سکھائیں، انہوں نے رویے بھی سکھائیں، انہوں نے طریقے بھی بتائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہاں بہت غور سے سنیے گا، توجہ ہے نا. سرکار غوث پاک دریا پار کرنا ہے. سرکار غوث پاک نہر کشتی سے پار ہوتی ہے. کیسے پار ہوتی ہے؟ اے بچوں، میرے بچوں بہت اچھا آپ نے سنا میرے لال، بس آخر کے چند باتیں اور سن لو. یہ بڑے اچھے بچے ہیں، اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے پرورش میں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے. اللہ ان ماں باپوں کو سلامت رکھے جنہوں نے حضور کی میلاد کا ادب بچوں کو سکھایا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا تھا. سنیں بہت غور سے. آج تو معاف کیجئے گا اگر بھانجا ہاسپٹل میں ہونا تو بھائی فون بند کر لیتا، کہیں بہن کا کال نہ آ جائے پیسے مانگنے کے لیے، کہیں خون نہ مانگ لے، کہیں گردہ نہ مانگ لے، کہیں پھپڑا نہ مانگ لے. یہ سوچ کے نہ بھائی فون ہی بند کر دیتے. لعنت ہو ایسی امیری پہ جو اپنوں کے کام نہ آ سکے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی دولت پہ جو سگے بھانجوں کی بہنوں کے کام نہ آ سکے. کیا کرو گے ایسی دولت؟ قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سکندر گیا تھا نا تو دونوں ہاتھ خالی لے کے گیا تھا. تیری میری اوقات کیا ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ سکندر ہے، وہ بھی خالی ہاتھ گیا. تو تو اور میں بھی نہیں لے کے جانے. تو پھر کام آیا کرو کسی کے، کام آیا کرو کسی کے، کام آیا کرو. سرکار بغداد کو نہر پار کرنی ہے کشتی میں بیٹھ کر کے. جب کشتی میں نہر پار کرنی تھی نا تو پہنچے کشتی کے پاس، دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے پار جانا تھا دریا کے. لیکن کشتی والا کہتا چلا ڈی یہاں سے، کرایہ دے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے، یہاں وہ پار ہوگا جو پیسے دے گا. کہا جی میں غریب تھا، دھکا دے کے اتار دیا گیا. بغداد والے نے شاگرد سے کہا دوڑ جا، میری درسگاہ میں نہ سونے کی تھیلی رکھی ہے سکوں کی. آج پیسے کاغذ کے، تب پیسے سونے کے ہوتے تھے. کائے کے ہوتے تھے؟ سونے کے سکے ہوتے تھے. آج کاغذ کے لیے دنیا بھائی بھائی کا قتل کرنے پہ لگی. رشتوں کے دشمن ہو گئے ہم. 1 انچ زمین کے لیے 10 سال مقدمے جیلوں میں چلا رہے ہیں. غیرت نہیں آتی ہمیں؟ سگے بھائی کا گریبان پکڑ کے کچہریوں میں کھینچ رہا اور بھائی کو سزا کرا کے کہہ رہا دیکھا میری پاور، تو کتے سے بدتر ہے، کتے سے بدتر ہے. تو جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا؟ مہر ٹیڑھی کر لی تھی، بس اتنی نا کہ اتنی مہر زیادہ ٹیڑھی کر لی تھی. اور تو انسان تھا نا. اس کی شکل دیکھ کے کہتا جا میں تجھے باپ کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. خدا قیامت میں کہہ دیتا جا میں تجھے محمد کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. کچھ تو لے کے نکلو نا یہاں سے. پوری زندگی ہڑپ کر کے کھا گئے، حرام کے پیسے سے عمرہ کر کے آ رہا اور کہہ رہا سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے. کسی کے باپ کی جنت ہے جو فری فنڈ میں مل جائے گی. تیاری کرو. حقوق العباد اللہ وعدہ کر چکا معاف نہیں کروں گا جب تک بندے سے حساب پورا نہیں کرا لوں گا. معاف کر دے بھائی کو. تو کیا چلا جائے گا تیرا؟ فون بند کر لیتے ہو، اپنوں کی خبر نہ آئے، اپنوں کی فون نہ آئے. نہ کرو یار ایسا، نہ کرو ایسا. اپنوں کی آواز پہ دوڑ جایا کرو. بغداد والے نے کہا جا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے، اٹھا کے لیا. دوڑا دوڑا شاگرد گئے لے آیا. آپ نے نا کشتی والے کو دے دی. کہا یہ لے. کہا حضور یہ کیوں؟ کہا اس میں 100 سونے کے سکے ہیں. بولو سبحان اللہ. 12 گرام کا کم سے کم ایک سکہ ہوتا تھا.
تھا نا؟ کتنے گرام کا؟ آج کے 12 گرام کا ایک سکہ، 12 گرام کتنے تولے ہو گیا؟ 1 تولہ 2 گرام۔ کیا ریٹ ہے آج؟ 1,17,000۔ بتایا سونے کا ریٹ؟ گھٹیا والے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 50% ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں۔ جی مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، کبھی سوچا مولوی سونا بیچنے آیا تھا۔ ڈکیتوں سے ساودھان رہیے گا، ہے نا؟ تو 1 لاکھ کے سم تھنگ آج ریٹ ہے۔ 100 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 100 سکوں کے 100 لاکھ کتنا بنا؟ 1 کروڑ۔ اوپر کو 2 گرام جوڑ لو، 200 گرام ہے بھائی۔ 2 گرام کا 100 سکوں میں کتنا بنا بھائی چچا؟ 200 گرام۔ 200 گرام میں کتنے تولے ہوئے؟ 20 تولے۔ 20 تولے کی قیمت 20 لاکھ۔ تو کتنا بنا ٹوٹل؟ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ کس کو دیے؟ کشتی والے کو۔ اس نے کہا اتنے پیسے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے رکھ لے، آج کے بعد جب کوئی غریب آئے نا تو دھکا دے کے مت اتارنا، تیری آخری سانس تک غریب کی اترنے کی قیمت عبدالقادر دے رہا ہے، جب بھی کوئی بغیر پیسوں کے آئے عبدالقادر کے کرائے سے پار کرا دیا کرنا۔ وہ غیروں کے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہم اپنوں کے لیے نہیں کرنے تیار۔ کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ ہاں جی، اللہ ہم سب کو بغداد والے کے دیے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا مطلب کیا؟ جو اس نے حکم دیا اس پہ عمل کرو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ پھر کیا کرنا مالک؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے زور سے سچوں کے، اور ہم سنی سچوں کے ساتھ ہیں، سچوں کے ساتھ۔ بھیا کیا کیمرہ لگا تمہارا بھی ادھر؟ کیا تو ادھر مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچوں کے ساتھ ہیں، اور ہر مہینے انشاءاللہ 11ویں منایا کریں گے، منائیں گے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے حلوہ بنے، زردہ بنے، مرغا بنے تبھی 11ویں ہوگی۔ کچھ نہ ہو پارلے جی بانٹ دو، کچھ نہ ہو پانی پلا دو ان کے نام پہ، کم سے کم پتہ تو چلے بغداد والے کے نام پہ پلایا جا رہا ہے نا؟ دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں، ہے نا انشاءاللہ۔ بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے۔ کیا بات ہے، قدرت نما کے، قدرت نما کے کیا مطلب؟ کیوں اعلیٰ حضرت کہتے رہے ہر نماز کے بعد پڑھو قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا؟ کیوں کہتے رہے؟ یہ بات تاج الشریعہ نے فائنل کر دی، اور انہوں نے کہا سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ تاریخ بنا دو، آخری وقت تک محفل ایسے سن رہی تھی جیسے جلسے شروع ہوتے ہیں۔ جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ زندگی دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اب قادری ہونے کا فائدہ تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، یعنی جنت ہر قادری کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے اگر دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔
سارے لوگ کلمہ سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش میرے بچے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کچھ کہنا پتہ نہیں کیا شروع کر دیا حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں بیٹے ٹھیک ہے نا حضور کا شجرہ اب جب میرا ہاتھ اٹھے گا نا تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا کہیں ایسا نہ ہو ڈنڈی مار دو لوگ ایماندار لگ رہے ہیں مجھے آخر تک بیٹھے رہ گئے سارے ہے نا کمیٹی والے ہیں یہاں پہ ساری کمیٹی والے ہے نا ساری کمیٹی والے کیا نام ہے مومن پورا ہاں جی تو میں مومن پور میں بیٹھا ہوں نا کریڑا نام اچھا نہیں ہے نا مومن پور میں ہی رہنے دے ہاں جی مومن ہے نا مومن پور مطلب مومنوں کی بستی ہے نا مومن پور کریڑا ارے ہمارے زیادہ کہہ رہے کریڑا تو یہ کریڑا الگ ہوتا ہے نا بول سکتے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارہ کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشب کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے سبحان اللہ آپ کے بولنا ہے آپ کے چھوڑ رہا ہوں اگلی بار بلوا لوں گا بھائی نام لے کے بلوا لوں گا ورنہ ٹھیک ہے نا بولے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارہ کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشب کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے نور کے بیٹے سام کے بیٹے زلال کے بیٹے صالح کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے رابع کے بیٹے شارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سمیع اللہ کے بیٹے میدار کے بیٹے بام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے حفا کے بیٹے عدنان کے بیٹے موید کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے طارق کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے طارق کے بیٹے مرلا کے بیٹے بیلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ اور اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ خدا سلامت رکھے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے سرکار بغداد کے صدقے میں اللہ سب کو قیامت کے دن حضور کے غلاموں کی صف میں جگہ نصیب فرمائے ہے نا میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ